نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایمان و کفر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ کن کن صورتوں میں ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور اپنی زبانوں سے یا اپنے دل سے ہم کیا چیز کہہ دیں یا کن صورتوں میں ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، تو اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں، مزید کچھ باتیں سماعت کریں۔ مسئلہ اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہوئی تھی تو میں نے اس چیز کی جانب اشارہ پہلے ہی کر دیا تھا، اور یہاں پر یہ چیز درج بھی ہے کہ بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ کسی آدمی کو، کوئی آدمی جیسا کہ میں نے بتایا تھا گلے پر چھری رکھ دیا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یا کسی نے دھمکی دیا کہ میں آ رہا ہوں، میں تم کو مار ڈالوں گا اگر تم اسلام نہیں چھوڑ دی۔ اب دل سے وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر رہا، دل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر رہا، یا ضروریات دین کا دل سے انکار نہیں کر رہا، بلکہ جان بچانے کے لیے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا کہ ہاں میں اللہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، تو بتائے ہاں اس کی اجازت ہے، جس کی پوری تفصیل میں نے پرسوں کے درس میں نے پورا بتا دیا تھا۔ تو اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ کے، لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مار ڈالنے کی، یا تیرا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، تیرا پیر کاٹ ڈالوں گا، کسی عزم کا مطلب جسم کا کوئی حصہ، تیری آنکھ نکال لوں گا وغیرہ، تیری زبان کاٹ لوں گا اگر تو نے زبان سے اللہ کا نام لیا وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں۔ لیکن میں نے وہ بھی بتا دیا تھا ایمان کا یہ بہت ادنا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جان چلی جائے ہم اللہ اس کے رسول کی وحدانیت اور رسالت کا انکار نہیں کریں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا صحابہ کی زندگی اس سے لبریز ہے، بزرگوں کی زندگی بھی اس سے لبریز ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا، مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے۔ میں نے بتایا تھا نا، افضل تو یہی ہے، ایمان کا افضل درجہ تو یہی ہے کہ آدمی قتل ہو جائے، جان دے دے، لیکن اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا انکار، یا یوں کہہ لے کہ کوئی اپنی زبان سے کلمہ کفر نہ نکالے۔ جو بھی کفریہ کلمات ہیں ان میں سے کوئی لفظ بھی کفر والا لفظ جو ہے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ افضل تو یہی ہے نا، تو بتا رہے ہیں مگر شرط ہے اگر مان لو کبھی ایسی کوئی منزل آ بھی جائے تو صرف زبان سے، دل میں وہی اطمینان قلبی ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت، پیارے آقا کی رسالت، یا آقا کی جو شان بیان کی گئی ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، جو ایمان ہے نا اس پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں کہیں پر اگر مان لیجئے کچھ ایسے حالات آ گئے کہ وہاں پر اگر مجبور کیا گیا، لیکن دل میں پورے طور پر یقین کامل رہے کہ نہیں میں صرف وقتی طور پر اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، دل میں تو اس کے برعکس ہی میرے، دل سے نہیں زبان سے وقتی طور پر کر رہا ہوں، دل میں تو
اس چیز کا پورے طور پر اقرار بھی ہو اور عزم مصمم بھی ہو، پختگی رہے، تب جا کر کے اس صورت میں بتا اجازت ہے۔ مگر افضل تو یہی ہے کہ وہ آدمی قتل ہو جائے، اور صحابہ کی زندگی وہی تھی، وہ تو افضل الایمان والے تھے، ان کا ایمان تو اتنا افضل تھا، اتنا اکمل تھا کہ انہوں نے جان دینا، آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا لینا، سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن زبان سے کلمہ کفر نکل جائے اسے نہیں گوارا کیا، اسے نہیں گوارا کیا۔ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، دشمنوں نے جب پکڑ لیا اور اس کے بعد بہت ساری تدبیریں کی، اور آخر میں وہ منزل آئی کہ آپ کو سولی پر، جسے پھانسی ہم کہتے ہیں، پھانسی پہ لے کے گئے چڑھانے کے لیے، تو اور اس وقت بھی کسی نے کہا کہ اے خبیب، کیا تمہاری جگہ پر تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو کیا تم اسے پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے؟ تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو، تمہارے آقا کو، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے۔ معلوم اس وقت بالکل گردن میں پھندا پھنسا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تم آقا کو یہاں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہو؟ ارے میرے جیتے جی تمہیں آقا کے قدم ایک کانٹا چپ جائے میں اسے بھی نہیں گوارا، میں اسے بھی نہیں پسند کروں گا۔ تم تو بڑی بات کر رہے ہو، ایک کانٹا چپ جائے میرے دیکھتے ہوئے میں اسے بھی نہیں گوارا کروں گا، مجھے یہ بھی نہیں گوارا ہے کہ میرے جیتے جی آقا کے قدم ایک کانٹا چپ جائے۔ یہ ایمان تھا، اور پھر انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن یہ نہیں گوارا کیا کہ آقا کی شان میں کوئی ادنا سی توہین ہو جائے، ورنہ آدمی جان بچانے کے لیے کہہ دے۔ تو اس صحابہ کا جو ایمان تھا نا، میں نے اسی لیے کہا وہ تو ان کا ایمان بڑا افضل، بڑا اکمل، بڑا بلند و بالا ایمان تھا۔ وہ تو ایک جان کیا، وہ تو ہزاروں جانیں بھی اللہ و رسول کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے، ہزاروں جانیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق یا دیگر صحابہ کا عالم کیا تھا؟ آقا کی بارگاہ میں جا کے کیا کہتے؟ فدا کا ابی امی و ابی، اس کا مطلب معلوم ہے کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، میرے ماں باپ سب آپ پر قربان۔ اس کا مطلب ہے، آپ علماء سے سنتے ہوں گے تقریروں میں، فدا کا ابی و امی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، میں تو قربان ہے ہی ہوں، میرا مال، میری ساری چیزیں تو قربان ہے ہی ہیں، اولاد بھی قربان ہے، یہاں تک کہ ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ یہ صحابہ کا عقیدہ۔ صحابہ آقا کی بارگاہ میں جب جاتے کوئی بات ہوتی تو صرف ایسے نہیں کہ نہیں، یہ جملہ کہتے، فدا کا ابی امی، میرے آقا، میرے سرکار، آپ کے لیے تو سب کچھ قربان ہے ہی ہے، بلکہ میرے ماں باپ بھی آپ کے قدموں پر قربان ہیں۔ یہ حال تھا ان کا، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ افضل الایمان تھے، اکمل الایمان تھے، ان کا ایمان بڑا اکمل تھا، بڑا افضل تھا۔ اس ایمان کے کروڑویں درجے حصے پر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا جو ایمان آقا سے جو تعلق تھا، جو نسبت تھی، جو ان کا عشق تھا، جو محبت تھی، ہم تو اس کا صدقہ مل جائے ہمیں تو ہماری انشاءاللہ نجات ہے۔ ان کے ایمان کا صدقہ مل جائے، تھوڑا سا چیٹا مل جائے، انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ بہرحال گفتگو طویل ہوئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو آپ کل سماعت کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ مختصر سا جو درس دیا گیا اسے قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ، جتنی باتیں بیان کی گئیں ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس ذکر پاک کی برکت سے ہم سب لوگوں کو ہر بیماری، ہر بلا، مصیبت، آفت سے محفوظ فرما۔ مولا، ہم سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اپنے ہر مومن بھائی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب لوگوں کے ایمان و عقیدے میں پختگی عطا فرما۔ یا اللہ، مرتے دم تک ہم سبوں کو اپنا اور اپنے محبوب اور اپنے محبوبوں کی محبت میں وارافتہ فرما۔ مولا کریم، انہی کی محبت میں جلا اور انہی کی محبت میں صلح۔ مولا، دنیا میں جب تک ہم سب لوگ رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، جب بھی اس دنیا سے انتقال کریں، یا اللہ
خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.